السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے لوگوں کی طرف سے آنے والے سوالات پر یہ بات کرنے لگے ہیں۔ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں یا جنات کا سایہ یہ مسئلہ کسی کے ساتھ بن جاتا ہے تو ابتدائی طور پہ ان کو کیا کرنا چاہیے، کون سی احتیاطیں ہیں جن کو اختیار کرنے کے ساتھ مزید جادو یا جنات کی شدت سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، کس طرح سے اس معاملے کو خود ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ معالج کے علاوہ ہم خود اپنے مریض کا یا اپنے گھر کے اندر اگر جادو کا مسئلہ یا جنات کا سایہ ہے اس کو ختم کر سکیں؟ ایسا کون سا طریقہ ہے؟ تو اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر کسی گھر میں ایسے مسائل ہیں، خون کے چھینٹے گر رہے ہیں، گوشت کے لوتھڑے گرتے ہیں، یا ایسا کوئی اور معاملہ چلتا ہے، مثلا گھر سے کپڑے غائب ہو جاتے ہیں، یا دورے کی کیفیت بن جاتی ہے، یا گھر کے اندر کوئی کنکریاں پتھر وغیرہ جیسے چلتا ہے ہمارے ہاں، یا گھر سے کوئی تعویذ مل رہے ہیں، تو اس کیفیت میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کیسے ملے گی؟ صبر کے ساتھ۔ وابلہ نہ کریں، چیخیں چلائیں نہیں، اور لوگوں پر جیسے شیاطین نے کچھ دکھا دیا، دورہ پڑا تھا، خالہ نظر آ رہی تھی، پھوپھی نظر آ رہی تھی، فلاں صاحب نظر آ رہے تھے، پتہ چل گیا ہے فلاں نے کیا ہے، یہ جنات ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں اور جنات آپس میں لڑائی کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے صبر اور نماز۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں اور یاد رکھیں، دیکھیں میں اکثر لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی گھر کا کوئی ایک فرد چور کے ساتھ مل گیا ہے، کیا اس گھر سے کبھی چوری ختم ہو سکتی ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ گھر کا فرد وہ کسی کے ساتھ مل چکا ہے، چوروں کے ساتھ مل چکا ہے۔ گھر کا ایک فرد نماز سے دور ہے، یاد رکھیے اس گھر کے اندر سے اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم فلاں معالج کے پاس بھی گئے تھے، لوگ آتے ہیں میرے پاس، ہم فلاں معالج کے پاس بھی گئے تھے، بڑے بڑے نام لیتے ہیں، ہم فلاں معالج ہیں، وہ بھی بڑے عامل ہیں، ان کے پاس بھی گئے لیکن ہم ٹھیک نہیں ہو رہے، تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات اپنے گھر کے اندر اگر نماز کی پابندی نہیں ہے تو اس کو سب سے پہلے دیکھیں، اگر اس میں کوئی کوتاہی ہے اس کو ختم کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، صبح و شام کے اذکار ہیں ان کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے تھے، ہمیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری تینوں کل نمازوں کے بعد پڑھا کرتے تھے، ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، واش روم جانے کی دعا ہے، واش روم سے نکلنے کی دعا ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیں آج ہمیں دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے، ہم دعاؤں کا زیادہ اہتمام کریں۔ کیوں؟ پہلے یہ تھا کہ ہمارے واش روم گھروں سے، پہلے تو گھروں کے ساتھ واش روم گھروں میں ہوتے ہی نہیں تھے، گھروں کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، لوگ قضاء حاجت کے لیے دور جاتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ ہمارے گھروں کے دروازے کے ساتھ واش روم آ گئے، اب سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تجھ سے خبیث جنوں اور جنیوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی آپ واش روم میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ واش روم یہ شیاطین کی آماج گاہ ہے، ان کی جگہ ہمارے گھر کے اندر، تو ان سے بچنے کے لیے ہمیں واش روم میں داخل ہوتے ہوئے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر میں داخل اور اسی طرح سے نکلنے کی دعا ہے، اس کا اہتمام کریں۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خاوند بیوی کا جو ملنا ہے، عموماً ہمارے معاشرے میں دیکھیں یہ اسلام ہے
یہ اپنے ماننے والوں کی تربیت کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کوئی عمل ہلکا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے اپنی امت کو کہ جب آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں، کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، دونوں کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یا اللہ ہمیں بھی اور جو تو ہمیں عطا کرے گا اولاد کی صورت میں اسے شیاطین کے شر سے یا اللہ محفوظ رکھنا۔ تو یہ دعا اس کا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں مرد و زن کا جو یہ معاملہ ہے مشابہت اختیار کرنے کا، مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا کہ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں سے اگر میوزک گھر میں چل رہی ہے اس کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے۔ اپنے گھر سے میوزک بند کریں، اس کی جگہ پر قرآن چلائیں۔ کیوں؟ یہ میوزک شیطان کی غذا ہے۔ اور اسی طرح سے گھر کے اندر لگی تصویریں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اچھا آپ دیکھیں ناظرین، اگر ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو رہے تو کون داخل ہوگا؟ صاف سی بات ہے شیطان داخل ہوگا، اور جب شیطان آئے گا تو اس کے ساتھ شیطانیاں آئیں گی، ہمارے گھر کے مسائل بنیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ نے کافروں شیطانوں کو اہل ایمان مسلمانوں کے بارے میں کوئی راستہ نہیں دیا ہوگا۔ اس کا مطلب شیطان کچھ نہیں کر سکتا، ہم اس کو راستہ دیتے ہیں، اللہ نے راستہ نہیں دیا ہوا، اور اسی طرح سے دیتے ہیں گھر میں میوزک چلتی ہوئی اور گھر میں لگی تصویریں۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کا خوشبو لگا کے باہر نکلنا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان المرأة اذا استعطرت فمرت بمجلس، جب کوئی عورت خوشبو لگا کے جاتی ہے کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فہی زانیہ، وہ زانی عورت ہے۔ اب دیکھیں خوشبو لگا کے جا رہی ہے ایک عورت، جن نے اس خوشبو کو سونگا ہے اور پردے کا اہتمام ہی نہیں ہے، خوشبو لگی ہوئی ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ اثرات بڑھتے چلے جائیں گے، جس کو نہیں بھی مسئلہ اس کے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بچوں کو مغرب کے قریب گھروں سے باہر نکالنے سے منع کیا کہ یہ شیاطین کے پھرنے کا ٹائم ہے۔ مغرب سے کچھ ٹائم پہلے جب مغرب ہونے والی ہوتی ہے، اس ٹائم سے لے کر تھوڑا لیٹ تک، عشاء سے پہلے تک، یہ جو ٹائم ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، اس میں کوشش کریں اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالیں۔ اسی طرح سے ہر کام کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنا لیں، ہر کام کے ساتھ۔ کھانا کھایا بسم اللہ، کچھ چیز کھائیے بسم اللہ، کچھ چیز رکھیے بسم اللہ، ہر کام کے ساتھ بسم اللہ، اور پھر کثرت سے استغفار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا، جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ اسے ہر غم پریشانی سے نکال دیتے ہیں۔ کوئی پریشانی ہے، وہ جادو کی ہے، وہ بیماری کوئی جسمانی ہے، وہ جنات کا سایہ ہے، وہ حسد نظر ہے، اس میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم ہر پریشانی سے نکال لیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی استغفار اس کی کثرت کرنی چاہیے، بہت زیادہ ہم استغفار کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نبی علیہ السلام کی وہ حدیث، ہمارے حدیث سورۃ بقرہ پوری پڑھنی چاہیے، بہت اچھا ہے، لیکن وہ بھی حدیث ہے آسان۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کیا کرو، لوگوں کے لیے تنگی پیدا نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرو، متنفر نہ کیا کرو۔ سورۃ بقرہ نہ پڑھ سکتے، وہ دوسری حدیث بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ جو بھی اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے 3 راتیں اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس کا اہتمام کر لیں، انشاءاللہ ان چیزوں کو صرف آپ اپنا لیں، بہت سارے مریض صرف انہی چیزوں کو اپنانے کے ساتھ اس تکلیف سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو ہر طرح کے غموں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔